بخشنود مادر حسین ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، 12 امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آغاز گفتگو اس پروردگار کی حمد و ثنا سے کہ جو رحمان و رحیم ہے. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چاہے بندہ جتنا بڑا گناہ کر لے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے ہمارا پروردگار. تمام حمد تمام ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس عظیم الشان کائنات کی خلقت کی اور خلقت کرنے کے بعد اپنے بندوں کو اس کائنات میں بھیجا. اب بندوں کو بھیجنے کے بعد پروردگار نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کے رزق کی ذمہ داری خود لی. خداوند عالم تمام لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے. جس کی خلقت خدا نے کی، خدا اس کو رزق عطا کرتا ہے، اب چاہے وہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. کہیں ایسا سنا، کہیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ بات آئے کہ خداوند عالم نے اس کا رزق بند کر دیا کہ جو خدا کے سجدے نہیں کرتا. نہیں، یہ باتیں سامنے نہیں آتی. وہ پروردگار خدا کا ایک نام ہے الرزاق، وہ رزق عطا کرنے والا ہے. وہ اس کو بھی رزق عطا کرے گا کہ جو پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں، جو اس خداوند عالم کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کی بھی عبادت ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے کہ جو پروردگار کی عبادت نہیں کرتے. وہ پروردگار رحمان الرحیم ہے، وہ مالک القدوس ہے، وہ جبار الایوب ہے، وہ رازق ہے. وہی پروردگار جب ہمیں اس کائنات میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہماری ہدایت کروائی. ایک ایک کر کے انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ انبیاء آئیں اور آنے کے بعد ہم بندوں کی ہدایت کریں، تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ کون سا راستہ صراط مستقیم کی جانب جاتا ہے اور کون سا ایسا راستہ ہے جو ہمیں گناہوں کی جانب لے جاتا ہے اور جس راستے سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے. وہ پروردگار خداوند
حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا۔ خداوند عالم نے رسالت مآب کو حبیب کہہ کر قرآن میں مخاطب کیا ہے، اپنا دوست کہہ کر بلایا ہے۔ جب وہ پروردگار اپنے دوست کو ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے بھیج سکتا ہے تو اندازہ لگائیے وہ خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہی خداوند عالم ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے، بے شمار نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر اس خدا کو عطا کریں، تاکہ ہم اور آپ جتنا شکر خدا کا ادا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت 10 گنا ہو جاتی ہے، پھر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت اور بڑھ جاتی ہے، پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار نے ہمارے درمیان قرآن جیسی معجز نما کتاب بھیجی۔ اسی قرآن کی ایک آیت صلوات پڑھے محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی قرآن کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اپنی مجلس کا عنوان سخن قرار دیا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں سوائے میرے رسول کے۔ یعنی اگر محمد ہیں تو صرف رسول، اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں کہوں گی اے میرے پالنے والے، اگر محمد کو مخاطب کرانا تھا تو یاسین کہہ دیتا، طٰہٰ کہہ دیتا، مزمل کہہ دیتا، مدثر کہہ دیتا، مگر اے میرے پالنے والے ایسی کیا مصلحت ہے کہ تو محمد کو رسول کہہ کر مخاطب کرا رہا ہے؟ تو شاید میرا خدا جواب دے، اے لوگوں، اگر میں نے محمد کو تمہارے درمیان بھیجا، محمد تمہارے درمیان بیٹھ رہے ہیں، محمد تم سے گفتگو کر رہے ہیں، محمد تمہاری طرح تم سے بات کر رہے ہیں، تمہارے طرح تمہارے درمیان آ جا رہے ہیں، تو ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد تم جیسے ہیں، محمد میرا رسول ہے۔ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں سوائے میرے رسول کے۔ یعنی اگر محمد ہیں تو صرف رسول، وہی محمد اگر علی کو میدان غدیر میں من کنتو مولا فہذا علی مولا کہہ دے تو وہاں رسول کلام کر رہے ہیں، وہاں رسالت کلام کر رہی ہے۔ رسالت نے غدیر میں علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا، وہی رسول اگر کوئی کلام کرے تو رسالت کلام کر رہی ہے، وہی رسول اگر چلے تو رسالت چل رہی ہے، وہی رسول اگر آمنہ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو رسالت کی ولادت ہو رہی ہے۔ اب جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ جناب ابو طالب نے بھتیجے کی نہیں بلکہ رسالت کی پرورش کی ہے۔ جناب تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اپنے رسول کو خداوند عالم نے ہمارے درمیان بھیجا، اور کس وجہ سے بھیجا؟ تاکہ رسالت مآب آئیں اور آنے کے بعد ہماری ہدایت کر سکیں، ہمیں بتا سکیں کہ ہماری زندگی میں کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہمیں انجام دینا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جس سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے، جس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اب اسی پروردگار کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اسی پروردگار سے ہمیں اور آپ کو دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میرے سوا کسی اور سے نہ مانگو۔ ہم کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ یہاں تک کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو دوسرے شخص کو عطا کر رہا ہے وہ بھی وہ پروردگار عطا کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ جا کے اپنے پروردگار سے دعائیں مانگیں، جو کچھ کہنا ہے اپنے پروردگار سے کہیں۔ اگر شکایتیں کرنی ہیں تو اپنے خدا سے شکایتیں کریں۔
کس طریقے سے شکایتیں کریں؟ ہم اور آپ جو شکایتیں کرتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہماری شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ فلاں کا بچہ اچھا نہیں ہے، وہ ایسا کھانا بناتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں. لیکن جو امام شکایتیں کر رہے ہیں، ہاں اماموں نے شکایتیں کی ہیں خدا سے، لیکن کس طریقے سے شکایتیں کی، کس انداز سے شکایتیں کی؟ تو جب امام شکایتیں کرتے تھے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کس طریقے سے امام خداوند عالم سے شکایت کر رہے ہیں. اماموں نے بھی خدا سے شکایت کی ہے. کیا انداز ہے شکایتیں کرنے کا کہ جب خدا کی بارگاہ میں گئے، مصلی کو بچھا دیا، نمازیں ادا کی، ہاتھ میں تسبیح لی، سجدے پہ سجدے بجا لائے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دل کی کہ جو اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی یہ گناہوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے. اللہ اکبر. کس طریقے سے ہمارا اور آپ کا امام پروردگار سے شکایتیں کر رہا ہے. امام آگے کہتے ہیں اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں ان آنکھوں کی کہ جو گناہوں کی جانب مجھے لے جاتی ہے. اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس نفس کی کہ جو بار بار مجھے ان دنیا کی چیزوں میں الجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اگر شکایتیں کرنی ہیں تو اس انداز سے شکایتیں کریں کہ جس طریقے سے امام نے شکایتیں کی. اپنی شکایتوں کا طریقہ بدل دیں اور شکایتیں کریں تو دوسروں سے نہیں کریں بلکہ اپنے پروردگار سے جا کے شکایتیں کریں. وہ خدا ہماری تمام باتوں کو سننے والا ہے. اب خداوند عالم کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے اپنے پروردگار سے مانگو، جو کچھ کہنا ہے اپنے پروردگار سے کہو. تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے خدا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، وہ تمہیں عطا کر دے گا. وہ رحمان الرحیم ہے. وہ سلیمان کو اتنی بڑی حکومت عطا کرنے والا ہے، تو تم کچھ مانگو گے تو خداوند عالم تمہیں عطا کر دے گا. اب دعائیں مانگے تو کس طریقے سے مانگے؟ ایک دعائیں ہیں جو ہم اور آپ مانگتے ہیں اور ایک دعائیں ہیں جو اماموں نے مانگی. اب خداوند عالم نے جو اس کائنات میں کوئی بھی چیز بھیجی تو کسی وسیلے کے ذریعے بھیجی. قرآن بھیجا تو وسیلے کے ذریعے بھیجا، کئی صحیفے آئے تو وسیلے کے ذریعے آئے، جبرائیل کئی جگہ وسیلہ بنے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنی باتوں کو اس خداوند عالم تک بغیر کسی وسیلے کے پہنچا دیں؟ ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنی ہیں، اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی جگہ پیدا ہوئے کہ جہاں پر ذکر حسین کیا جاتا ہے. ہمارے پاس تو بے شمار وسیلے موجود ہیں، پنجتن پاک موجود ہے، 12 امام موجود ہیں. ان کے وسیلوں سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. درود پڑھے محمد والا. خاندان زہرا پہ بآواز بلند بلند نعرہ صلوات. اب دعائیں دو ہوتی ہیں. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو دو چانسز ہیں کہ دعا قبول ہو بھی سکتی ہے اور دعا قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ دعائیں جو قبول ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا الگ مرتبہ ہے، ان کی فضیلت کچھ اور ہے. کیا فضیلت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب ان چیزوں کا، وہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی ہیں نا، ان کا نور نکل کر سامنے آئے گا اور اتنا نور ہوگا، اتنا ثواب ہوگا کہ ہم اور آپ قیامت کے دن پروردگار سے کہیں گے اے میرے پالنے والے، کاش ایسا ہوا ہوتا کہ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اتنا ثواب ہے ان دعاؤں کا، اتنا نور ہے ان خداؤں کا کہ ہم اور آپ اپنے پالنے والے سے کہتے کہ اتنی چیزیں جو عطا کر دی ہماری دعائیں مانگنے سے، اے میرے پالنے والے کاش تو یہ چیزیں عطا ہی نہ کرتا تو قیامت کے دن یہ نور کچھ اور بڑھ جاتا. اب کچھ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی. اب ہم اور آپ دعائیں مانگ تو رہے ہیں خدا سے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن کچھ دعائیں ہیں جو خدا قبول ہی نہیں کرتا.
ہو سکتا ہے ہمارے حق میں وہ دعا بہتر نہ ہو. اگر کہیں آگ جل رہی ہے اور ماں کے پاس کوئی بچہ ہے تو ماں اپنے بچے کو اس آگ کے پاس جانے سے روک لیا کرتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ اس کو اس آگ سے خطرہ ہے. ماں بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی. تو وہ پروردگار تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ خدا تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ خدا کیسے اس بات کو برداشت کر لے گا کہ اس کا کوئی بندہ ایسی دعا مانگے اور وہ عطا کر دے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. اب رسالت مآب کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص ہے ثعلبہ، فقیر ہے، مسجد نبوی کے باہر بیٹھا رہتا ہے. رسالت مآب روز مسجد سے نکلتے ہیں اور اس کو سلام کر کے گزرا کرتے ہیں. وہ رحمت للعالمین ایک فقیر کو سلام کر کے گزرتا ہے. روز رسالت مآب نکلتے ہیں، ثعلبہ کو سلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کون ہے ثعلبہ؟ فقیر. بار بار سلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کئی دن تک چلتا رہا. اب ثعلبہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کافی وقت گزر گیا ہے، میں نے بہت غریبی دیکھ لی. اب میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، کچھ پیسے ادھار لوں گا اور لینے کے بعد میں اپنا کوئی کاروبار شروع کروں گا. میں کچھ اس کو انویسٹ کروں گا تاکہ میرا کاروبار آگے بڑھ سکے. مجھے بھی مال و دولت چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ میرے پاس غلام ہو، مجھے بھی چاہیے کہ میری خدمت کرنے والے ہوں، میں بھی اچھے لباس پہننا چاہتا ہوں. اب ایک مرتبہ جب رسالت مآب کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، دل میں کیا ہے؟ رسالت مآب سے اشرفیہ لینی ہے، رسالت مآب سے رزق لینا ہے، رسالت مآب سے پیسے لینے ہیں تاکہ وہ امیر ہو سکے. اب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. رسول کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. رسول کو سلام کرتا ہے، رسول جواب دیتے ہیں. اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو کچھ اشرفیاں مجھے دے دیجئے، کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میں جا کر اپنا کاروبار شروع کروں. رسالت مآب نے ایک بار بات نہیں سنی. وہ پھر اصرار کرتا ہے، رسول پھر بات نہیں سنتے. تیسری بار وہ پھر کہتا ہے، رسالت مآب پھر نہیں سنتے. بار بار اصرار کرنے کے بعد جب ثعلبہ کی بات رسول نہیں سن رہے تو ثعلبہ کہتا ہے یا رسول اللہ دے دیجئے نا اشرفیہ، آپ کے پاس تو اتنی اشرفیہ آتی ہیں، آپ دوسروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں دیتے؟ تو رسالت مآب کہتے ہیں تمہارے حق میں بہتر نہیں، تمہارے حق میں بہتر نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت آ جائے، تمہارے پاس پیسہ آ جائے. اب بار بار اصرار کر رہا ہے، رسول بار بار اسے منع کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رسالت مآب نے وہ اشرفیاں نکالی اور اس کو دے دی. رسول کیا کہہ رہے تھے؟ حق میں بہتر نہیں کہ مال اس کے پاس آئے، دولت اس کے پاس آئے، پیسہ اس کے پاس آئے. لیکن بار بار اصرار کیا، بار بار رسول سے دعا کی تو رسول نے وہ پیسے اس کی ضد پہ اسے دے دیے. اب دیکھیے گا کیونکہ رحمت للعالمین نے پیسے دیے ہیں کس طریقے سے برکت ہوتی ہے. اب ان اشرفیوں کو لے کر وہ گیا. کچھ اشرفیاں جو تھیں اس نے وہ جو اشرفیاں تھیں اس سے بکریاں خریدیں اور مدینے سے باہر جانے کے بعد ایک فارم کھول لیا. بہت زیادہ بکریاں تعداد میں ہو گئیں. کچھ جو پیسے تھے، کچھ جو اشرفیاں تھیں اس نے فصل اگائی، کھیت کے کام میں لگایا اور اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. اب ثعلبہ بہت امیر ہو گیا، اس کے پاس بے شمار مال و دولت آ گئی. اب اس کے پاس غلام آ گئے. اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ لوگوں کو عطا کر سکتا ہے، کر نہیں رہا ہے. اب کافی وقت گزرتا چلا گیا. رسالت مآب کو ایک دن خیال آیا کہ وہ فقیر جو مسجد نبوی کے باہر بیٹھتا تھا کافی دن سے نظر نہیں آتا. جاؤ اور جا کر پتہ کر کے آؤ وہ کہاں ہے. تمام صحابہ گئے. جانے کے بعد پتہ کیا. پتہ کرنے کے بعد معلوم چلا کہ اس کے پاس مال و دولت آ گئی. بہت عالیشان مکان بنا لیا ہے. تمام چیزیں، تمام آرائش کا سامان اس کے پاس موجود ہے. اب تمام لوگوں نے آ کر یہ بات رسالت مآب کو بتائی. اب رسول کو بات بتانی تھی. رسول کہتے ہیں اچھا پہلے تو وہ فقیر تھا، اسے لوگ نکل کر جب مسجد سے نکلتے تھے تو اس کی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن اب جب وہ امیر ہو گیا ہے، اس کے پاس بھی مال آ گیا ہے، تو تم بھی ان سے کہو کہ وہ پیسے لے اور لوگوں کو عطا کرے، وہ بھی لوگوں کی مدد کرے. جب وہ غریب تھا تو لوگوں نے اس کی مدد کی تھی، اب اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو عطا کرے. اب جب ثعلبہ کے پاس تمام لوگ گئے، رسول نے پھر ایک گروہ بنایا. گروہ بنا کر لوگ ایک مرتبہ ثعلبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ثعلبہ کے پاس آئے. ثعلبہ سے کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے اور رسول نے کہا ہے کہ تم جو ہو ہمیں وہ پیسے دے دو کہ جو رسالت مآب نے تمہیں دیے ہیں.
پہلی چیز اس میں غرور آ گیا. کیا کہتا ہے؟ میں محمد کو پیسے کیوں دوں، یہ پیسے میرے ہیں. دوسری چیز رسالت مآب کا نام لینے لگا. وہ جو رسول اللہ کہہ کر رسول کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا، آج وہ رسول کا نام لے رہا ہے. یعنی اگر وہ پیسہ کہ جو ہمیں اپنے دین سے دور کر رہا ہے تو وہ مال و دولت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور وہ مال و دولت جو ہمیں دین کے قریب کر رہی ہے، جو ذکر حسین کے قریب کر رہی ہے، وہ مال و دولت بہترین مال و دولت ہے. دو چیزیں، دو برائیاں اس میں آ گئیں. اب تیسری برائی یہ تھی کہ ثعلبہ کی کوئی بھی نماز جمعہ چھوٹتی نہیں تھی. لیکن اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اب وہ رسول کے پیچھے کہیں نظر نہیں آتا، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہیں اور نماز پڑھ لیا کرتا ہو. تین برائیاں اس کے اندر آ گئیں. نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، رسول کا نام لے رہا ہے، اور غرور آ گیا. یہ کہہ کر اس نے تمام صحابہ کو پلٹا دیا کہ میں اپنے پیسے کیوں دوں، یہ میری اشرفیاں ہیں، یہ میری مال و دولت ہے، میں محمد کو نہیں دوں گا. اب تمام صحابہ واپس آئے. آنے کے بعد رسالت مآب کی خدمت میں آئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے پیسے دینے سے منع کر دیا. اب جب رسالت مآب نے یہ بات سنی تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب علی کو بلا کر لاؤ، اب علی کو بلا کر لاؤ. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول ہر جگہ علی کو آگے کر دیتے تھے، اسی لیے ہر جگہ علی کا نام ہوتا ہے، رسول علی کو آخر میں بلاتے تھے، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ جو کام کسی سے نہیں ہوگا وہ کام مولائے کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب سے ہوگا. اب رسالت مآب کی خدمت میں مولائے کائنات حاضر ہوئے. مولائے کائنات کا رسالت مآب کے پاس آنا تھا کہ رسول کہتے ہیں اے علی جاؤ اور جانے کے بعد اس شخص سے کہو، ثعلبہ سے کہو کہ جو میں نے پیسے اسے دیے تھے وہ مجھے واپس کر دے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تو نہ دے، لیکن جو میں نے دیے ہیں وہ مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس سے دوسروں کی مدد کر سکوں. اب مولائے کائنات روانہ ہوئے. مولائے کائنات ثعلبہ کے پاس پہنچے. ثعلبہ کے قریب پہنچنے کے بعد مولائے کائنات نے کہا اے ثعلبہ وہ پیسے مجھے دے جو رسالت مآب نے تجھے دیے تھے. علی کا دبدبہ بہت تھا، علی کا خوف بہت تھا. ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو اتنی مال و دولت موجود ہے، یہ 2 اشرفیاں نکال کر میں دے بھی دوں گا تو میرا کیا چلا جائے گا، میری مال و دولت پہ کوئی فرق نہیں آنے والا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی 2 اشرفیاں تھیں کہ جو رسالت مآب نے اسے دی تھی، جو رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے رحمت بن کے اس کے پاس آئی تھی. اب ایک مرتبہ اس نے 2 اشرفیاں نکالی، مولائے کائنات کو دی. مولائے کائنات ان اشرفیوں کو لے کر واپس آئے اور رسالت مآب کو دے دی. اب کافی دن گزر گیا، رسالت مآب نے وہ اشرفیاں رکھ لی اور دوسروں کی مدد کرنی شروع کر دی. اب کافی وقت گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے. اب کچھ وقت کے بعد ایک دن رسالت مآب جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ پھر سے فقیر بن کے وہی مسجد نبوی کے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. اس کی تمام بکریاں مر گئیں، تمام فصلیں برباد ہو گئیں. وہ پھر سے اسی حالت میں آ کے مسجد نبوی کے در کے باہر بیٹھا ہے. رسول نے کہا تھا نا تمہارے حق میں بہتر نہیں کہ تمہارے پاس مال آئے. اب وہ اپنی جس حالت میں تھا اسی حالت میں آ کر واپس مسجد نبوی کے در پہ بیٹھا ہے. اب رسول نکلتے ہیں، پہلے رسول اسے سلام کیا کرتے تھے، رسالت مآب اسے سلام کرتے تھے، لیکن آج منظر کچھ اور ہے. جب رسول مسجد سے نکلے تو رسول نے ثعلبہ کو سلام نہیں کیا. ایک مرتبہ رسول منہ موڑ کر آگے نکلے تو ثعلبہ کھڑا ہوا، کبھی اس جانب سے سلام کرتا ہے، کبھی اس جانب سے سلام کرتا ہے. رسول جواب نہیں دیتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول کوئی واجب کام چھوڑ دے، کیونکہ سلام کرنا مستحب اور جواب دینا واجب. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کوئی واجب کام چھوڑ دے. رسول کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کافر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں. یہاں ایک شخص رسالت مآب کے پاس آیا، رسول نے جواب نہیں دیا اور وہاں 2 شخص در فاطمہ پر آئے. آنے کے بعد فاطمہ کو سلام کرتے ہیں، فاطمہ جواب نہیں دیتی. اگر ہمت ہے تو کہہ دو کہ فاطمہ کے پاس علم نہیں، یا مان لو کہ جو در فاطمہ پر آئے وہ مسلمان نہیں. صلوات پڑھے محمد. اسی لیے
جو ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں، تو اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس پروردگار سے بار بار اصرار نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا، وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اگر حق میں بہتر ہوتی تو خدا عطا کر دیتا، اور جو دعائیں خدا قبول نہیں کر رہا نا، ان کے لیے خدا کا اور شکر ادا کریں کہ اے میرے پالنے والے، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہ چیز عطا نہیں کی، کیونکہ تو جانتا تھا کہ ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں کس طریقے سے؟ اب ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں، خداوند عالم سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب خدا نے کوئی چیز بغیر وسیلے کے نازل نہیں کی تو ہم اور آپ بھی خدا تک اپنی دعا کو ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے، اور ہمارے پاس بے شمار وسیلے موجود ہیں۔ پنجتن پاک کا وسیلہ ہمارے پاس ہے، 12 امام کا وسیلہ ہمارے پاس ہے، 14 معصومین کا وسیلہ ہمارے پاس ہے، اور معصومین کو چھوڑ کر کچھ وسیلے اور نظر آتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے جب ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کون سا وسیلہ ہے؟ ایک وسیلہ ہے مولا عباس کا۔ مولا عباس کے وسیلے سے جب ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ مولا عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کیوں باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مولا عباس کی حسرت تھی نا کہ کربلا میں جنگ لڑے۔ ہر جگہ مولا عباس کو روکا گیا کہ عباس جاؤ گے اور کربلا میں جنگ لڑو گے۔ امام حسن کے جنازے پر تیر لگے تو کہا گیا عباس تلوار نہ اٹھانا، جب تم کربلا جاؤ گے تو جا کر جنگ لڑ لینا، مگر عباس کی حسرت ٹوٹ گئی۔ مولا عباس کے وسیلے سے ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں۔ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتی چلوں اور پھر ربط مصائب۔ ایک بار مولا عباس کے روضے پر ایک عالم دین بیٹھے تھے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں کافی وقت سے وہیں روضے پر عبادت کر رہا تھا، بہت دیر تک میں نے اس روضے پر عبادت کی، رات بھر میں وہیں بیٹھا رہا۔ اب رات کا آخر پہر تھا، میں دیکھتا ہوں ایک شخص ہے جو اپنی بیمار ماں کو لے کر مولا عباس کے روضے پر آیا ہے، اور مولا عباس کے روضے پر آنے کے بعد اپنی ماں کو ایک طرف لٹا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی ماں بہت بیمار ہے۔ میں نے اس شخص سے سوال کیا کیا ہوا، تمہاری ماں بیمار ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، میری ماں کو تمام ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے، تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کے لیے اب کوئی دوا نہیں ہے، اب جاؤ اور جا کر ان کے لیے دعا کرو۔ اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ میں جاؤں اور جا کر عباس سے مانگوں، کیونکہ میں جو سب سے قریب ہوں نا وہ اپنے مولا عباس سے ہوں۔ اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ وہ شخص وہیں مصلی بچھا کر عبادت کرتا رہا، اپنی ماں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب بار بار دعائیں کرنے کے بعد بھی اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ رات کا ایک ایسا پہر آیا ہے کہ وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد ذریعے عباس پہ جاتا ہے اور ذری کو پکڑ کر کہتا ہے اے عباس، تم غیروں کو عطا کرتے ہو نا، کیا تم مجھے عطا نہیں کرو گے؟ عباس، تم غیروں کو عطا کرتے ہو نا، کیا تم اپنے چاہنے والے کو عطا نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ وہ یہ کہہ کر پھر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اس سے پھر سوال کروں کہ کیا ہوا بھائی، زیادہ طبیعت خراب ہے یا کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر سے وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا۔ اب میں پھر اپنی عبادت میں لگا ہوا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں نمازیں ادا کر رہا ہوں کہ صبح کا وقت آیا۔ جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص پھر سے ذریعے عباس کے قریب گیا اور جانے کے بعد ذری کو تیز سے پکڑا اور غصے میں کہتا ہے اے عباس، اگر ہو سکے تو میری ماں کو ٹھیک کر دو، ورنہ میں تمہارے بابا علی سے جا کے تمہاری شکایت کر دوں گا کہ اے علی، تمہارا بیٹا میری ماں کو ٹھیک نہیں کرتا، میں کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن میری ماں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب ایک مرتبہ یہ کہہ کر وہ مولا کائنات کے روضے کی طرف نکلا، اپنی ماں کو وہیں ذری کے قریب لٹا دیا۔ اب گھوڑے پر سوار ہو کر وہ شخص نکلا، کچھ دور پہ جانا تھا، مولا کائنات کا روضہ بس تھوڑی دور پہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں مولا کائنات کے روضے پر ان کے بیٹے عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں کہ عباس میری بات کو نہیں سنتے
میری ماں کتنی بیمار ہے، میرے پاس میری ماں کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن پھر بھی عباس میری بات نہیں سن رہے، میری ماں کو شفا نہیں عطا کر رہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم تمہاری ماں تو ٹھیک ہو گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی میں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہوں، میری ماں ویسے ہی بیمار لیٹی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں، اب میں اگر واپس گیا اور میری ماں ٹھیک نہیں ہوئی تو مجھے پھر اتنا لمبا سفر طے کر کے آنا پڑے گا۔ اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ ارے میری بات سن لو، میں خود دیکھ کر آیا ہوں اور جاؤ دیکھو تمہاری ماں کو شفا مل گئی۔ اب جب وہ لوٹ کر آنا تھا کہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ذریعہ عباس کے قریب بیٹھی عبادت کر رہی ہے۔ یہ ہے مولا عباس کا وسیلہ۔ اور جو یہ روزوں پر لائٹس ہیں نا، بس بیوی اور اپنے مصائب، آج جناب زینب کو پرسا دینا ہے۔ ام المصائب کہتے ہیں جناب زینب کو۔ اور یہ تمام روزوں پر جو اتنی روشنی نظر آتی ہے نا، اتنی لائٹس نظر آتی ہے نا، امام حسین کے روزے کی اگر فوٹوز بھی دیکھی ہو تو اس پہ نہ جانے کتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں، کتنی روشنی ہے، لیکن اس روشنی کو دیکھ کر اس غلبے میں مت آ جائیے گا کہ اس قبر کے اندر جو حسین سو رہا ہے اسے کوئی زخم نہیں ہے، اسے کوئی چوٹ نہیں ہے۔ بیویوں، یہ وہی حسین ہے جو 1400 سال پہلے کربلا کے پن میں تنہا کھڑا تھا اور کبھی 71 کی لاش اٹھا کر لایا تھا، کبھی کڑیل جوان کے لاشے کو لایا، کبھی اونو محمد کے لاشے کو لایا۔ بیویوں، یہ وہی حسین ہے کہ جس کی گودی میں اس کے بھائی کی موت ہوئی ہے، اس کے بھائی کا دم نکلا ہے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کیا۔ ہاں بیویوں، جناب زینب کو ام المصائب کہتے ہیں نا۔ ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو جناب فاطمہ نے نہیں دیکھا، جب رسالت مآب کی شہادت ہوئی تو جب فاطمہ کی شہادت ہوئی تو رسالت مآب نے نہیں دیکھا، اور جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو فاطمہ نے نہیں دیکھا، جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو حسن نے نہیں دیکھا۔ بیویوں، لیکن زینب وہ بیوی ہے کہ جس نے نانا کی میت بھی دیکھی ہے، جس نے ماں کا شکستہ پہلو بھی دیکھا ہے، جس نے اپنے بھائی کا کٹا سر بھی دیکھا ہے، جس نے حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں۔ ہاں بیویوں، آج اس زینب کو پرسا دیجئے اس کے 2 بچوں کا کہ جس پہ زینب رو نہ سکی۔ ہاں بیویوں، آج زینب کو پرسا دینا ہے ان کے 2 دلاروں کا کہ جس پہ زینب نے کبھی گریہ نہیں کیا۔ شب عاشور جناب زینب نے گریہ، جناب زینب علی اکبر کے پاس بیٹھی رہی، دونوں بچے خیمے کے باہر ایک دوسرے کے گلے مل کر روتے رہے، لیکن زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک پہر آیا، بس ایک پہر کے لیے جناب زینب اپنے بچوں کے قریب آئی۔ اور کیوں آئی ہے جناب زینب؟ وصیتیں کرنے آئی ہے۔ یہاں سے کربلا کی ماؤں کے دل کا اندازہ لگائیے گا، جب مائیں اپنے بیٹوں کو کہیں باہر بھیجتی ہیں تو ان کی سلامتی کی دعا کر کے بھیجتی ہے کہ اے بیٹا سلامتی سے واپس آنا۔ ارے ہائے کربلا کی مائیں جب اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے تو کہہ کر بھیج رہی ہے اے میرے بچوں، ارے جا کر حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اے میرے بچوں، جا کر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ جب صبح کا سورج نمودار ہوا، عاشور کا دن آنا تھا کہ تمام لوگ ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں۔ اونو محمد کھڑے ہیں، زینب آ کے کہتی ہے اے اونو محمد ابھی تک گئے نہیں؟ جناب زینب نے 2 وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت یہ کی کہ اے بچوں جا کر عمر سعد کو مار دینا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اے میرے بچوں اگر جنگ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ جانا تو جا کر پانی نہ پینا۔ اے میرے بچوں، ارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں، ارے علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ
प्यासी है। हाँ बीवियों, एक मर्तबा मोहम्मद को इमाम इजाजत नहीं देते। ज़ैनब कहती है जाओ अब्बास को बुला कर लाओ। अब अब्बास को बुलाना था। अब्बास ज़ैनब के करीब आए। क्या हुआ ज़ैनब? एक मर्तबा ज़ैनब कहती है ऐ अब्बास, तुम्हें मेरे हक का वास्ता, जाओ हुसैन से कहो मेरे बच्चों को इजाजत दे। अब एक मर्तबा अब्बास इमाम हुसैन के करीब गए। इमाम ने इजाजत दी। दोनों बच्चे घोड़े पर सवार हुए, जंग के लिए निकले। एक तरफ से एक गया, दूसरी जानिब से दूसरा बच्चा गया। अरे जंग लड़नी शुरू की। जंग लड़ते लड़ते मोहम्मद के कान में किसी ने आकर कहा, मोहम्मद के कान में एक शख्स आकर कहता है अरे तुम यहाँ जंग लड़ते हो, वहाँ तुम्हारी माँ के ख़ैमे में आग लग गई। अरे तुम्हारी माँ का ख़ैमा जल रहा है, यहाँ मोहम्मद ने घोड़ा पलटाया। अरे घोड़े का पलटना था, एक मलऊन ने नेज़ा मोहम्मद के चेहरे एक नेज़ा मोहम्मद के चेहरे पर मारा। अभी भी उन बच्चों ने जंग लड़ी, बहुत बेहतरीन जंग लड़ी। एक वक्त ऐसा आया कि एक नेज़ा आकर एक बच्चे को लगा, अरे गुर्जे को लगा, तलवार लगी, दोनों बच्चे जमीन पर आए। आवाज दी ए मामू जान, हमारी मदद को आइए। हुसैन दौड़ते हुए दोनों की लाश के करीब गए। यहाँ से हुसैन की गुर्बत का अंदाजा लगाइएगा। अकेला इमाम किस तरह से भाइयों के लाशों को उठाएगा। इमाम एक मर्तबा और मोहम्मद की लाश के करीब गए। अरे लाश के करीब जाना था, औन को उठाते हैं। अरे मोहम्मद को उठाना चाहा तो औन का लाशा गिर गया। अरे इमाम आगे बढ़ते हैं, कभी औन को संभालते हैं तो मोहम्मद गिर जाता है। अरे मोहम्मद को संभालते हैं तो औन गिर जाता है। बीवियों, एक मर्तबा इमाम और मोहम्मद को लेकर खैमे की तरफ पहुंचे। बच्चों की लाश को रखा। हर शहीद के लाशे पर सबसे पहले जो रोने वाली आती थी वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैनब होती थी। मगर हाय अफसोस, ये तो ऐसे लाशें आए कि जिस पर ज़ैनब रोने के लिए नहीं आई। इमाम ने कहा ऐ बीवियों जाओ, जाकर ज़ैनब को लेकर आओ। फिज़ा गई। जाने के बाद ज़ैनब के हुजरे में गई। जनाबे ज़ैनब के खैमे में जाना था। देखती है मुसल्ला बिछा है, खुदा की बारगाह में हाथ बुलंद है। ऐ मेरे पालने वाले, मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। अरे ज़ैनब बाहर आई। बाहर आने के बाद बच्चों की लाश को देखा। हाँ बीवियों, अरे ज़ैनब वो माँ है कि जिसके दोनों बेटे करबला में शहीद हो गए। ज़ैनब की नस्ल करबला में खत्म हो गई। हाँ बीवियों, जरा तसव्वुर करिए, माँओं को कितनी मोहब्बत होती है अपने बच्चों से। माएँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। अगर किसी के दो बेटे हो, एक बेटा मर जाए तो माँ दूसरे पे सारे अरमान निकाल लेती है। अरे हाय ज़ैनब की गुर्बत, दो बेटे थे, दोनों करबला में शहीद, दोनों करबला में शहीद हो गए। अब लाश के दरमियान ज़ैनब बैठी और उनके सीने पे एक हाथ रखा, मोहम्मद के सीने पे दूसरा हाथ रखा। कहती है ओ मोहम्मद, ऐ मेरे बेटा, अब बस इतना बता दो कि मैं तुम्हारे पास अपने भाई की मदद के लिए किसको भेजूं। हाँ बीवियों, अरे ज़ैनब अपने बच्चों को नहीं रोई। ये वो मंजर था कि जब जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को नहीं रोई, लाश रखी है, ज़ैनब नहीं रोई, नोके नेज़ा पे सर बुलंद हुए, ज़ैनब नहीं रोई। मगर बीवियों, अरे ज़ैनब जब मदीने पहुंची है, ज़ैनब जब मदीने पहुंची है तो ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे घर